سورۃ الملک آیت نمبر 23. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزری ہوئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو گئی تھی، اس پہ دلائل دیے گئے تھے. وہ دلائل آفاقی کہلاتے ہیں. اب تلاوت شدہ آیتوں میں اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جو دلائل بیان ہو رہے ہیں یہ صفری اور انفسی کہلاتے ہیں کہ انسان کے اپنے بدن میں خدا کی خدائی اس کو دکھایا جاتا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، قل آپ فرمائیے هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے تم کو پیدا کیا. ہر آدمی کو دعوت فکر دی جاتی ہے اس کا خالق کون ہے، اسے کس نے بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان ہوتی ہیں کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے اور اللہ نے تمہیں دل دیا. اللہ کی نعمتوں کے قدردان بننے کے بجائے قلیلا ما تشکرون، تم بہت شکر، بہت کم شکر کرو، ناشکر. یعنی شکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ایک تو یہ ہے کہ زبان سے کہا جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ. شکر اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا کہنا، اللہ کا فرمان مانا جائے تب اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. اب ان تین چیزوں کا قرآن کریم یہاں پہ تذکرہ کرتا ہے. کیا؟ پہلے فرمایا سماع، پھر فرمایا بصر، پھر فرمایا افئدہ، یعنی کان، آنکھ اور دل. کہ اللہ کی نعمتیں تو بہت ہے. اب علم و ادراک اور شعور جو موقوف ہیں وہ حواس خمسہ کے، حواس خمسہ یعنی 5 چیزیں. کیا؟ دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، سونگھنا، اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. اس سے انسان علم حاصل کرتا ہے. کسی چیز کو دیکھا، اب اس کے بعد اس کو لمس کرتا ہے،
یا اس کو چکھتا ہے یا اس کو سنتا ہے یا اس کو سنتا ہے. اب یہ 5 چیزیں ہیں جس سے انسان میں علم آ جاتا ہے. انسان ان سے علم حاصل کر لیتا ہے، دیکھنے سے بھی، چکھنے سے بھی، چھونے سے بھی، سننے سے بھی. لیکن ان تینوں کو یہ ایکسپٹ کر کے قرآن کریم نے ان میں سے 2 چیزیں بیان کی. کیا فرمایا؟ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اب یہ 3 چیزیں یعنی چکھنا، سونگھنا، چھونا، ان سے اتنا علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان 2 سے زیادہ حاصل ہوگا جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے. کیا؟ سمع والبصر، سننا اور دیکھنا. پھر ان دونوں میں پھر قرآن کریم نے کس کو مقدم کیا؟ پہلے کس کو بیان کیا؟ سمع. پھر اس کے بعد بصر. ایک سننا اور ایک دیکھنا. دیکھنے پہ سننے کو مقدم کیا. اب اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو انسان میں جتنا علم ہے وہ سب سے زیادہ اس نے سننے سے حاصل کیا ہے، نہ کہ دیکھنے سے. اب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ پاک اس کو بیان کرنا. والذی انشأکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. وجعل لکم السمع والابصار. اور تیسری بات پھر بیان کر دی، والافئدہ. دل اللہ نے تمہیں دیے اس لیے کہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ اس کا دار و مدار یا وہ موقوف ہے دل پہ. دل اس کا مرکز ہے، دل اس کو قبول کرتا ہے. اگرچہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ مرکز دماغ ہے، لیکن قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ مرکز دل. دیکھتے ہیں کہ اگر دماغ کام چھوڑ جائے تو انسان مرتا نہیں ہے، دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے. لیکن اگر دل کام چھوڑ جائے تو دل پر مرکز ہے، دار و مدار دل پر ہے. اور انسان کے پورے بدن میں جو عضو خاص ہے وہ دل ہے، اور آخر کا جو عضو ہے وہ دل ہے. اس لیے دل پہ جتنی محنت کی جاتی ہے اتنا انسان کامیاب ہوتا ہے. اور جتنے بھی لوگ دنیا میں ناکام ہے ان کے مطابق قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ ان کے دل مرے ہوئے. بارہ یہ ہوگی پہلی آیت. اور دوسری آیت میں پھر فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے، اللہ کی قدرت بیان ہو رہی، ذراکم فی الارض، کہ اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے. پھیلایا ہے زمین تمہارے لیے اللہ نے بنائی اور تمہیں زمین میں اللہ نے بسایا، تمہیں زمین میں اللہ نے پھیلایا. تابق ہے کب تک؟ ایک ٹائم اللہ نے دیا ہے. اس لیے فرمائے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پھر آخر کار اللہ کے پاس لوٹ کے جاؤ گے. یہ معاملہ ختم ہو جائے. اب جو ایمان والے ہیں وہ یہ سن کے آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور جو منکرین ہیں وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں. انکار کا بھی انداز ان کا وہ انداز قرآن اپنا رہا ہے کہ سن کے کہتے ہیں متی ھذا الوعد، کب ہے یہ وعدہ کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. ان کنتم صادقین، اے پیغمبر آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے لوگوں نے بھی کہا ہے، ہم تو سنتے آ رہے ہیں. یہ کیسے قیامت، کیسا قیامت ہے، کب آئے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس میں سچے ہو. تو جواب پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ فرمائیے انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کو، بیان اسی نے بنایا، کب سمجھنا ہے اس نے یہ تو علم بھی اس کے پاس ہے، مرضی بھی اس کی ہے. اب میں انا نذیر و مبین، میں تمہیں ڈراتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ کائنات ختم ہو جائے، ایک دن آئے گا کہ قبروں سے اٹھو گے، ایک دن آئے گا کہ اللہ کے سامنے جاؤ گے، حساب و کتاب. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ذات ہے، انشأکم، کہ اس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں
کان آنکھیں اور دل دیا قلیلا ما تشکرون بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے هو الذی ذرأکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پھیلایا ہے فی الارض زمین میں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ کے پاس تم دوبارہ جمع کیے جاؤ گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ جب یہ بات سنتے ہیں منکرین تو کہتے ہیں کب هَٰذَا الْوَعْدُ کب ہے یہ وعدہ اللہ کے پاس جانا کب ہے ان کنتم صادقین اگر تم اس کہنے میں سچے ہو پھر ٹائم بتا دو قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انما العلم عند اللہ قیامت کا علم وہ اللہ کے پاس ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں نہیں ہوں مگر کھلا تمہیں ڈرانے والا جہنم کے آگ سے